مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7772۔ اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں بھی نقل کیا، اور بہت اہم اس میں ایک جملہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اسرعوا بجنائزکم فإن كانت صالحہ عجلتموها إلی الخیر۔ ایک بڑا اہم معاملہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جنازوں کو جلدی لے کر جاؤ، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہوگا تو تم اسے خیر کی طرف پہنچانے میں جلدی کرو، اور اگر وہ برا ہے تو تم برائی کا بوجھ اپنے سر پر کیوں رکھے ہوئے ہو، اس کو اتارنے میں جلدی کرو۔ وَوَضَعْتُمُوهَا عَنْ رِقَابِكُمْ، اپنی گردنوں سے اسے اتارو۔ اب اس میں بنیادی طور پر ایک پیغام ہے۔ ہم اس پیغام کو کس معنی میں سمجھتے ہیں؟ ہم اس معنی میں سمجھتے ہیں کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جنازے کو لے کر جلدی جایا کرو، تیز لے کر چلا کرو۔ حالانکہ یہاں جو محدثین نے مفہوم لیا وہ یہ ہے کہ اس کے دفن کرنے میں، یعنی جنازہ ہو گیا، میت کوئی ہو گئی ہے، تو اس کے کفن دفن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد ہے کہ جلدی کرو، نہ کہ یہ کہ اس کو لے کر آپ تیز تیز قدموں سے چلیں اور وہ کہیں کہ جی اللہ کے نبی نے فرمایا جنازہ تیزی سے لے کر جاؤ۔ اس کو تیزی سے لے کر جانے کا معنی یہ ہے، اب دیکھیے نا، معنی میں فرق آ گیا، ہمارے سمجھنے میں فرق آیا کہ معنی اللہ کے نبی علیہ السلام کا مفہوم کہنے کا کیا تھا اور ہمارے سمجھنے کا انداز کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو جلدی اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤ، اگر وہ نیک ہوگا تو اسے جلدی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں تک پہنچاؤ، کیوں اس کو انتظار کروا رہے ہو؟ اور اگر برا ہے تو تم نے کیوں اپنے کاندھوں پر بوجھ رکھا ہوا؟ اب یہاں ایک بڑا اہم معاملہ جو ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ، آپ جانتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے قبرستان میں مردوں کو بھی ایذا دینے سے منع کیا ہے، قبر والوں کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا۔ تعلیمات اسلامیہ کیا ہے کہ ایسی جوتی جس سے آواز پیدا ہو وہ قبرستان میں پہننے کو جائز نہیں کہا گیا۔ اسی طرح قبر والے کے ساتھ ٹیک لگانا، اس طرح کے معاملات کو پسند نہیں کیا گیا، بلکہ بعض معاملہ ایسا ہے کہ کہا گیا کہ چنگاری پر بیٹھ جاؤ لیکن قبر والے کو تکلیف نہ دو۔ اب یہاں جب ہمارے ہاں میت کو سرد خانے میں رکھا جاتا ہے، وہاں زندہ بھی نہیں رہ سکتا، وہاں زندہ آدمی بھی نہیں رہ سکتا، چہ جائے کہ ہم وہاں میت کو رکھ دیتے ہیں۔ اب وہاں پر -ڈگری کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے اس میں میت کو رکھا جاتا ہے، کیا یہ تکلیف نہیں ہے؟ کیا جو چیز زندہ کے لیے تکلیف دہ ہے وہی مردہ کے لیے تکلیف دے اور ہم اس کو وہاں پہ رکھ دیتے ہیں؟ ہم سمجھتے جی ہم نے فلاں کو چہرہ دکھانا ہے، فلاں کو چہرہ دکھانا ہے۔ اب وہ جو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اسرعوا بجنائزکم کہ جنازوں میں جلدی کیا ہے، تو اب وہ کہاں گیا؟ تو بعض معاملات ایسے ہیں کہ ہم اس میں منہ ملاحظہ ضرور رکھتے ہیں، اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے جو نفس حدیث ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو ہم صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے۔ ہمارے ہاں بلا وجہ میت کو تکلیف دی جاتی ہے کہ جی فلاں بھی آ رہا ہے، 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 تو میت کو رکھا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جلدی کرو، اس کو بلا وجہ رکھنا نہیں چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ۔ اسی طرح کوشش کی جائے کہ اس کو جس طریقے سے کوئی ایسا معاملہ بنے اس کی میت جنازے کا اہتمام کیا جائے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک روایت بنتی چلی جا رہی ہے کہ جی اس کو دیر تک رکھا جاتا ہے، اور دیر تک رکھا جانے کا مقصد ہوتا ہے بس جی لوگ جمع ہو جائیں، اور لوگ جمع نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جن میں ہم نہ جانے انجانے میں ہم بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں جو شرعاً اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جائز نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے معاملات کو جاننا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔